آج ہماری ملاقات کا مقصد اور سبب تصوف پر اٹھنے والے ایک اہم سوالیہ نشان پر گفتگو کرنی ہے اور اس کی سمجھ پیدا کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تصوف پر ایک بنیادی اعتراض آج کے دور میں اور اس سے قبل بھی یہ رہا ہے کہ آیا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے یا یہ کوئی متوازی مذہب یا دین ہے؟ Is it a parallel religion اور از اٹ اسلام؟ تو یہ دو مختلف آرا ہمیشہ سے چلی آئی ہیں اور ان کا آپس میں ایک ٹگ آف وار، رسا کشی کا سا مقابلہ رہا ہے۔ ہم جس عہد میں زندہ ہیں اس میں یہ اعتراض علمی اعتبار سے زیادہ پختگی اور استدلال کے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب نے دیا ہے یا غامدیہ فکر نے دیا ہے۔ اس کا ایک بنیادی پس منظر ہے، پہلے ہم اس کو سمجھ لیں، پھر اعتراض سمجھتے ہیں، پھر اعتراض کے مختصر جواب پر آتے ہیں۔ یہ جو عہد ہے جس میں نیشنلزم کی تحریکیں، پوسٹ ورلڈ وار 2 کی دنیا، کیپٹلزم، پوسٹ کلونیلزم وغیرہ وغیرہ، اس میں جو مارکیٹ ہے وہ سٹینڈرڈائزیشن کے فنکشن پر چلتی ہے، جیسے کوکا کولائزیشن یعنی کہ ٹیسٹ کو سٹینڈرڈائزڈ کرنا، لباس کو سٹینڈرڈائزڈ کرنا، حسن و جمال کو سٹینڈرڈائزڈ کرنا، علم کی شرح کو سٹینڈرڈائزڈ کرنا، اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانے والی زبان کو سٹینڈرڈائزڈ کرنا۔ تو اسی سٹینڈرڈائزیشن کا ایک ضرر یا نقصان کتب تصوف پر بھی پڑا جب غامدیہ فکر نے اس پر نگاہ ڈالی، یعنی اس کو لٹرلزم کا شکار کر دیا گیا۔ جو بنیادی پس منظر سٹینڈرڈائزیشن کا ہے وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو میں نے شاکلہ یا جو میں نے بنیادی سانچہ بنا لیا ہے اسی پر میں پرکھ کر دیکھوں ہر قسم کے کلام کو، ہر قسم کے شخص کو، ہر قسم کے واعظ کو، تو میرے نزدیک یہ بنیادی اس عہد یا دور کا خلل ہے جو واقعہ ہوا ہے۔ یہ نتائج برآمد کرنے کی صورت میں جو غامدی صاحب سے بہت دفعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ تصوف آیا کوئی متوازی دین ہے۔ ان کے اعتراضات میں ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ جو اصفیہ اور اولیاء کی کتب ہے، بالخصوص جس طرح وہ حضرت عبداللہ اسماعیل حروی رحم اللہ کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، مناظ السائرین، یا دیگر اور کتب جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب احیاء العلوم ہے، یا دیگر اور کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام غزالی کو لے لیجیے، احیاء العلوم ان کی بے نظیر کتابوں میں سے ہے۔ ابو اسماعیل حروی اپنی بے نظیر کتاب مناظر السائرین میں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو خواص کی توحید ہے اور جو اخص الخواص کی توحید ہے وہ یہ نہیں ہے۔ وہ ایک بنیادی سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اس کے اندر توحید 3 طرح سے بیان ہوئی، یعنی وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں توحید 3 ہے۔ تو اس اعتراض کو آج ہم حل کرنے کی کوشش اور کاوش کرتے ہیں۔ جیسے ہم مختلف صوفیہ اور اولیاء کی کتب میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے توحید عامہ، توحید خاصہ اور توحید اخص الخواص کی درجہ بندی کی ہے، تو ان کو لگتا ہے یہ درجہ بندی توحید کو 3 بنا دیتی ہے۔ غزالی نے اس کو 4 درجوں میں بانٹا ہے اور یہ کہا توحید کا پہلا درجہ توحید العامہ ہے، وہ وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی، یعنی مناظر السائرین میں انہوں نے 3 درجوں میں اس کو بانٹ دیا۔ یہ عوام کی توحید ہے، توحید العامہ، یہ خواص کی توحید ہے، یہ اخص الخواص کی توحید ہے۔ چوتھا درجہ اس میں خود امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ سر الربوبیت ہے، اور افشاء سر الربوبیت کفر۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ توحید کی سمجھ، توحید کا ذوق اور توحید کے ایمان لانے والے بندوں کی درجہ بندی ہے، توحید کی درجہ بندی نہیں ہے۔ اس کی طرف میں ابھی مزید اشارے کرتا ہوں۔ تو غامدی صاحب کی فکر کے مطابق ایک بڑا حصہ جو اس کو متوازی دین کوالیفائی کرواتا ہے وہ ٹیکسٹ ریڈنگ کو لٹرلزم بنانے کی وجہ سے ہوا، یعنی متحجر کر دیے وہ معنی جو معارف بن سکتے ہیں۔ ایمان اور یقین جن کلمات کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے وہ کلمات صرف لفظ نہیں ہے کہ ان کو ہم لٹرل مان لیں، متحجر کر دیں، مرجھا جائیں۔ اگر وہ معنی ہے تو وہ تمام آدمیوں میں حصہ بقدر جز ہیں، ان کے ذوق کے مطابق ہے، ان کی تعلیم و تدریس کے مطابق ہے، ان کے پس منظر کے مطابق ہے، ان کے ایمان اور ایقان کے بقدر ہے۔ اب یہ جو حصہ ہے اگر اس کو ہم فی الوقت سمیٹے اور دوسری طرف آئیں، یہی معاملہ درپیش ہے غامدی صاحب کو ان دعوی کے بارے میں جو اصفیہ اور اولیاء نے اپنی کتب میں تجربات، مشاہدات یا مکاشفات کی ضمن میں کیا۔ انہوں نے اس کی درجہ بندی کو بھی ایک الوہی رنگ دے کر تقریباً کفر کے ذمہ ڈال دیا، جو
میرے نزدیک ظلم ہے۔ تو صوفیہ کی جو روایت چلی آ رہی ہے سلاسل سے اور سلاسل کے پہلے سے قبل السلاسل، دونوں میں یہ اعتراض واجب نہیں ہے، درست نہیں ہے، علمی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، استدلالی طور پر بھی، ذوقی اور احوالی طور پر بھی۔ جب بھی کوئی ٹیکسٹ، کوئی کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے اندر جب اترتا ہے تو وہ ایک سا نہیں رہتا۔ یعنی لا الہ الا اللہ جب سیدنا ابو بکر صدیق کہیں گے یا سیدنا عمر بن خطاب کہیں گے یا سیدنا عثمان غنی یا دیگر اصحاب رسول رضوان علیہم اجمعین یا بالخصوص مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کہیں گے اور آپ اور میں کہیں گے تو وہ معنی میں اور معارف میں اور مطالب میں ایک نہیں ہو سکتے۔ ان کا ایمان، ان کا زور یقین، ان کا فہم، ان کا شعور اور ادراک، اور ہم ایک بود و فصل رکھتے ہیں، ذوقی بھی، احوالی بھی، علمی بھی اور عملی بھی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک فنی غلطی بھی ہے اور ایک لسانی مسئلہ بھی ہے۔ اب اس معاملے کو سمیٹتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب فخریہ طور پر اس لنگوسٹک کی تھیری کو دنیا کے سامنے رکھتے جو ٹیکسٹ ریڈنگ کی شان بن سکتی ہے۔ یعنی ٹیکسٹ کو جب بھی کوئی ریڈ کرتا ہے تو ٹیکسٹ کیٹیگرائز نہیں ہوتا، سبجیکٹس پڑھنے والے کیٹیگرائزڈ ہوتے ہیں۔ تو توحید جو سب سے حساس موضوع ہے، قیمتی موضوع ہے، بنیادی موضوع ہے، اس کی اتنی زبردست فلسافیکل کیٹیگرائزیشن جو حضرت حربی رحم اللہ نے کر کے دکھائی یا دیگر اصفیاء اور اولیاء نے، اس کے اوپر ہم ان کے زیر بار احسان ہے، اور میرے نزدیک امت میں بڑی جماعت ان کی زیر بار احسان ہے۔ تو تصوف کو متوازی دین کہنا بالکل ایسا ہی ہے کہ میں انسانوں کو سٹینڈرڈائزڈ کر رہا ہوں، جیسے میں ایک ہی طرح کی لذت سے ان کو آشنا کر کے ایک ہی طرح کی بوتلیں بیچتا ہوں، ایک ہی طرح کے جنک فوڈز بیچتا ہوں، ایک ہی طرح کے لباس بیچتا ہوں۔ تو معاذ اللہ نعوذ باللہ کہیں میں ایک ہی طرح کا ایمان تو نہیں سمجھانا چاہ رہا، کیونکہ ایمان کے اندر ترقی، ایمان کے اندر ذوف، کمزوری، یقین کے اندر طرف اور تعلق ہر آدمی کا جدا جدا ہے۔ تو یہ ٹیکسٹ ریڈنگ کی غلطی ہے جو غامدی صاحب کو ان نتائج کی طرف لے کر آتی ہے کہ کیا یہ کوئی متوازی دین ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ انسانوں کی تکمیل کی ایک براہ راست کوشش و کاوش ہے کہ ہر آدمی جب دین اسلام سے متصل یا متعلق ہوتا ہے اور قرآن حکیم فرقان مجید کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے ذوق اور سچائی اور نیت اور حوصلے اور کمٹمنٹ کے بقدر اس کے اندر درجہ بندی کو پاتا ہے۔ تو یہ تو توحید کی تکمیل کی منازل ہیں۔ تو اسی طرح جو اصفیاء اور اولیاء کے ہاں فلسفہ توحید ہے وہ صرف کوئی علمی مقولہ نہیں ہے، بلکہ وہ حال بھی ہے اور وہ عمل بھی ہے۔ جیسے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جے تو گمنا ہویا پائی وحدت دے دریاوے کی ہویا جے آدم دستہ لیک نہ مرد کہاوے۔ تو یہ بڑی شان ہے کہ دریائے وحدت، یعنی جو تمام چیزیں ایک پرنسپل ڈیفائنر سے ڈیفائن ہو رہی ہیں، وہ توحید ہے، اور وہ توحید لفظ نہیں ہے، وہ توحید ایک حال ہے، وہ توحید ایک یقین ہے اور ایمان ہے، اور وہ ہر آدمی میں اپنا معنی، اپنا مفہوم، اپنا مطلب اپنے تئیں پیدا کرتا ہے۔ تو اتنی شخصی آزادی تو غامدی صاحب کو اور دیگر ان کے قبیل کے لوگوں کو دینی چاہیے جس کے وہ واقعتاً خود بھی علم بردار ہیں، which is freedom of thought and above all freedom of cognitive abilities and freedom of heart and freedom of ایمان، یقین، یعنی freedom of faith۔ تو میرے نزدیک کہ اتنی بحث داخل ہو جائے اس نشست میں تو کافی ہے۔ پھر اگلی بار ہم اس کے ضمن سے جو دیگر اور موضوعات ہیں، یعنی کہ اوکلٹ سائنسز کی روایت تو نہیں ہے، یعنی کہ روحانیت اور تصوف میں کوئی فرق ہے، اس کی طرف بھی کچھ اشارے کریں گے۔